قال والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات نہایت تشویشناک ہیں۔ جس طرح اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو اور یہاں کی اقلیتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے شرعی قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح نفرت کا ماحول دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے نہایت فکر اور تشویش کی بات ہے۔ کسی بھی علاقے کے لیے اور کسی بھی قوم کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اس عظیم بستی کے لیے اور اس مبارک شہر کے لیے دو دعائیں مانگی۔ ایک امن و امان کی دعا اور دوسرے وسعت رزق کی دعا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اور یہ کہ وارزق اہلہ من الثمرات۔ اور قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رزق اور روزی کی دعا سے پہلے امن و امان کی دعا ہے۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، ایک جگہ یہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں، اور 13ویں پارے میں ہے رب اجعل هذا البلد آمنا۔ تو روزی سے پہلے دعا ہے امن و امان کی، گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ جس شہر میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس آبادی میں امن و امان نہ ہو، اگر وہاں انسانوں کو کھانے پینے رہنے سہنے کی بہت سہولتیں ہیں، وہ کوئی فائدے کی نہیں۔ امن و امان کے بغیر ہر نعمت ادھوری ہے، امن و امان کے بغیر ہر چیز میں نقص ہے۔ اسی لیے ابو الانبیاء نے دعا مانگی تو پہلے اللہ سے سوال کیا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ امن و امان خراب ہوتا ہے، لوگ عافیت سے، سہولت سے، اطمینان کے ساتھ جی نہیں سکتے، ہر وقت خوف لگا رہتا ہے،
ہمارے ملک میں اسی طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اب سفر کرنے سے گھبراتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس لیے کہ لوگوں میں زہر پھیلایا جا رہا ہے اور معمولی باتوں پر انسانوں پر اسی طرح حملہ کر رہے ہیں جیسے درندے بکریوں اور خرگوش پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے عافیت اسی وقت تک ہے جب تک انسانیت کا احترام باقی ہے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال باقی ہے۔ جب انسانیت کا احترام نکل جائے گا اور لوگوں کا خون اور ان کا مال اپنی قدر و قیمت کھو دے گا تو پھر دنیا میں رہنا اور جینا مشکل ہوگا۔ جس طرح کی نفرت ملک میں پھیلائی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجدوں سے، مدرسوں سے، عبادت سے، بندگی کے کاموں سے لوگوں کو وحشت ہو رہی ہے۔ مساجد پر یلغار ہے، ایک کے بعد ایک مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا سبل کی جامع مسجد کے لیے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا یہ متنازع ڈھانچہ ہے۔ وہی بات جو بابری مسجد کے لیے اختیار کی گئی تھی وہیں سے بات پھر شروع ہو رہی ہے۔ ایک جماعت ملک میں ایسی بن گئی ہے جن کا کام یہی ہے کہ وہ مختلف مسجدوں کے سلسلے میں کیس کریں اور تنازع پیدا کریں اور پرانی قدیم مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور قانون کے نام پر لا قانونیت اختیار کی جا رہی ہے۔ اور کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان خوف کا شکار ہو رہے ہیں، اس حد تک کہ یو پی کے ایک علاقے میں 168 سالہ پرانی مسجد تھی، اس کے خلاف شرانگیزی کی گئی، اور دردناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھ سے اس مسجد کو شہید کر دیا، مسلمانوں نے مسجد کو گرا دیا۔ اور وہ تو یو پی کی بات ہے، میں اپنے یہاں مہاراشٹر میں پونا گیا ہوا تھا، وہاں خبر رکھنے والوں نے بتایا کہ یہاں فلاں اور فلاں علاقے میں 2 مسجدیں ایسی ہیں جن کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے گرا دیا، اور لوگ جو چاہتے تھے، جو ان کے ارادے تھے، مسلمانوں نے خود پورا کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ مساجد کے خلاف گھیرا بندی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اس ریاست کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں قانون کی پاسداری کی جائے، ورنہ لاؤڈ اسپیکر اتار لیے جائیں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہر پولیس تھانے کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ قانون اگر ہے اور آپ لوگوں کی راحت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ قانون یکساں طریقے پر سب پر نافذ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ قانون کے نام پر صرف مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ قانون پیش نظر نہیں ہے۔
یہ نشانی ہے کہ قانون پر عمل مقصود نہیں ہے۔ اذان 2-2.5 منٹ 3 منٹ میں ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال کس قدر کیا جا رہا ہے۔ ایک شرانگیز آدمی ہے جو برابر زہریلے بیانات دیتا رہتا ہے۔ اس نے بیان دیا کہ ہماری ریاست میں اسمبلی کے قریب میں فٹ پاتھ پر لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے 5-7 منٹ لوگوں کو جگہ نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر روزہ کھول لے رہے ہیں، اس کے خلاف باضابطہ کارروائی کروائی گئی کہ روزہ نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک پر کوئی عبادت کا کام، مذہبی کام نہیں ہو سکتا، تو یہ جو ہمارے برادران وطن کے تہوار سڑکوں پر منائے جا رہے ہیں، یہ کس مد میں ہے؟ یہ بھی تو مذہبی چیزیں ہیں جو سڑکوں پر کی جا رہی ہیں، اس پر کوئی آپ کی نظر نہیں ہے اور کوئی گرفت نہیں۔ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں، جہاز میں پہلے سہولتیں تھیں، اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نفرت کس قدر پروان چڑھ رہی ہے۔ کوئی ٹرین میں نماز پڑھنے لگے، اس کو روک رہے ہیں یا تصویر کھینچ کر کیس کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، چند برس پہلے تک یہ صورتحال تھی، ہم لوگ سفر کرتے تھے، تنہا سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا اور سارے غیر مسلم بھائی ہیں، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ ان کو نماز پڑھنی ہے، خود جگہ بنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ چند برسوں میں آپ دیکھیے کہ کس قدر تبدیلی آ گئی اور دلوں میں کس قدر بغض، عداوت، دشمنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور یہ عداوت اور دشمنی کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ نفرت، یہ دشمنی پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک کے اندر اس کی وجہ سے افراتفری پیدا ہو رہی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ وقف جائیدادیں جو مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہتھیا لیا جائے، اور وقف ترمیمی بل لایا گیا جس میں ایسی شقیں رکھ دی گئی ہیں کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ کلکٹر کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ جائیداد وقف کی ہے یا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ ایک قلم چلائے گا اور لکھ دے گا کہ یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، پھر آپ 10 سال مقدمہ لڑتے رہیے۔ مسجد مدرسے کے بارے میں لکھ دے گا کہ یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، مسجد پہ تالا لگا دو، مدرسے پہ تالا لگا دو۔ وقف بائی یوزر وقف ایکٹ میں نافذ العمل رہا ہے، وقف ایکٹ 1995 کا۔ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جائیداد وقف ہے، جیسے یہ زمین ہے مسجد کی اور یہ وقف ہے، اور مان لیجئے کہ 500 سال 400 سال پرانی مسجد ہے، وقف کی جائیداد ہے، اور اس کا کوئی کاغذ موجود نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، لیکن وہ وقف کے استعمال میں ہے، 400 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے یا 300 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے یا 50 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یا مدرسہ قائم ہے یا یتیم خانہ قائم ہے، وقف کے مصرف میں وہ جگہ استعمال ہو رہی ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جگہ وقف کی ہے۔ لیکن اس نئے وقف ترمیمی بل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وقف بائی یوزر معتبر نہیں، یعنی آپ کو کاغذ دکھانا ہوگا
اگر آپ 500 سال سے بھی کسی جگہ پر ہیں اور وقف کی وہ جائیداد ہے تب بھی آپ کاغذ دکھائیں. اگر آپ کے پاس کاغذ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اس کو سرکاری ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ اس سے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی. کئی لاکھ ایکڑ زمین ہے اس ملک میں، اب بھی اس قدر ناجائز قبضے ہوئے. تقسیم کے وقت ہماری زمینیں چلی گئیں، حکومتوں نے قبضے کیے، خود مسلمانوں نے قبضے کیے، دوسری قوموں نے قبضے کیے. وقف جائیدادوں کی بندر بانٹ ہوئی، اس کے باوجود اب بھی ملک میں کئی لاکھ ایکڑ زمین ہے جو وقف کی ہے. اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا سرمایہ ہمارا ہے. اگر وقف جائیدادیں اور وقف زمینیں پوری طرح مسلمانوں کے حوالے کر دی جائیں اور خود مسلمان اس کو ایمانداری اور دیانت سے صحیح مصرف میں استعمال کریں تو آپ یقین مانیے اس ملت کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا سرمایہ ہمارے باپ دادا چھوڑ کر گئے اور حق حلال کی کمائی انہوں نے اللہ کی راہ میں دی ہے. یہ وقف جائیدادیں کسی حکومت کا ہم پر احسان نہیں ہے، یہ کسی نے ہم کو دان میں نہیں دی ہیں، کسی نے ہم کو تحفے میں عنایت نہیں کی ہیں. ہمارے باپ دادا نے اللہ کی راہ میں ان کو وقف کیا ہے. تو یہ جو وقف جائیدادیں ہیں ان کے اوپر تسلط جمانے کے لیے یہ وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی مخالفت کی اور ساری ملی جماعتوں نے اور پوری ملت نے بیک آواز کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں ہے، آپ یہ ہم پر مسلط نہ کریں. لیکن حکومت کو کا منشا ہے کہ اس کو ہم پر لاگو کیا جائے اور پورا زور لگایا جا رہا ہے. اس کو ذرا کچھ حذف و اضافہ کر کے نئے بل کی شکل دے کر پھر کابینہ سے منظور کرایا گیا ہے اور اب پارلیمنٹ میں اس کو لانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. جے پی سی بنائی گئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تاکہ اس بل کے مضر اثرات کو ختم کیا جا سکے. لیکن افسوس کہ جو لوگ اس میں جے پی سی میں ہیں اپوزیشن کے ارکان کو چھوڑ کر وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ بل منظور ہو جائے. یہاں تک کہ ابھی 3-4 دن پہلے جے پی سی کے چیئرمین نے بیان دیا ہے جس کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اور مسلم تنظیموں کی کوئی دھمکی اس وقف ترمیمی بل کو منظور ہونے سے روک نہیں پائے گی. آپ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ آپ کو ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ جو قانون کی خرابیاں ہیں اس کو دور کر سکیں. آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا ہے کہ آپ غیر جمہوری زبان استعمال کریں یا آپ ایسی انانیت اور آمریت کی بات کریں جس کا نتیجہ ہمیشہ خراب نکلتا ہے. جمہوری ملک میں جمہوری تقاضوں کے مطابق بات ہونی چاہیے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ملک آمریت کی آماجگاہ نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں چل سکتی ہے. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کسی قوم کے اوپر کسی کمیونٹی کے اوپر لا کر مسلط کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم قوت اور طاقت کے بل بوتے پر اس کو منوا لیں گے. یہ جو لوگ آج اس ریاست میں یا ہمارے ملک میں نفرت انگیز باتیں کر رہے ہیں اور دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہیں وہ بھی نہ بھولیں کہ زور اور قوت اور طاقت ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رکن پارلیمنٹ ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ اگر وقف ترمیمی بل کو روکنے کے لیے شاہین باغ بنائے گئے تو جلیان والا باغ کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. یہ کھلی ہوئی دھمکی دے رہے ہیں
کہ تشدد کیا جائے گا اور جو لوگ احتجاج کریں گے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ انگریزوں نے پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا، اور جنرل ڈائر نے پولیس کو اور فوج کو حکم دیا تھا کہ گولیاں چلاؤ۔ ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن ظالموں نے ان کے سینے انہی کے خون سے رنگین کر دیے اور گولیوں سے چھلنی کر دیے۔ آج ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ جن انگریزوں کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، جب انہوں نے اس طرح کا ظلم اور بربریت اور تشدد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اقتدار سے محروم کر دیا۔ مثال دینے کو آدمی دے دیتا ہے، لیکن آگے پیچھے غور نہیں کرتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور بات جائے گی کہاں۔ اگر یہ چاہا جا رہا ہے کہ لوگ انگریز بن جائیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ انگریزوں کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ انگریزوں کو جو ذلت و رسوائی جھیلنی پڑی اور جس طرح ان کے ساتھ ملک میں رہنے والے لوگوں نے سلوک کیا، اس کو بھی نہ بھلایا جائے۔ اقتدار کا نشہ سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے شہر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک وزیر نے یہاں کا ہمارے شہر کا راستہ دیکھ لیا ہے، آئے دن آ جا رہا ہے اور بیانات داغ رہا ہے، اور ابھی قریب میں آ گیا اور بنگلہ دیشی گھسپیٹیے مسلمانوں کے نام پر ہولی جلا رہا ہے۔ کیسی احمقانہ حرکت ہے۔ آپ اس شہر میں بسنے والوں کو کس طرح روہنگیا کا یا بنگلہ دیش کا قرار دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے جنم داخلے میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آیا ہے۔ کاغذ کی خرابی یا کسی دستاویز میں کسی طرح کا کوئی نقص کسی کو غیر ملکی نہیں بنا سکتا ہے۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جال اور فریب سے کام لیا جا رہا ہے۔ 1000 جنم داخلے بوگس نکلے ہیں کہہ کر آپ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں 1000 لوگ بنگلہ دیشی بسے ہوئے ہیں؟ کون اس دلیل کو آپ کی قبول کرے گا؟ اور اس طرح کی نفرت انگیز کارروائیاں کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ ہمارے شہر کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو ہر قیمت پر بحال رکھے۔ ایسے لوگ جو گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لگام دینا ضروری ہے۔ اور یہاں کے ہمارے سیاسی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کو ہمیشہ حکمت اور ہمت اور تدبر کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ بزدلی کے ساتھ اور آپس کے انتشار کے ساتھ کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہیں، ایسے میں تو لوگوں کو، حریفوں کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کو اور تنگ کریں اور پریشان کریں۔ آپس کی اجتماعیت مسائل کے حل کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اور شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آج جمعہ ہے، آپ تو یہاں اللہ کے کرم سے امن و امان سے ہیں، لیکن کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز خوف کے سائے میں ادا کی جا رہی ہے۔ یہ جو برادران وطن کی ہولی ہے، ان کا تہوار ہے اور اس کا جلوس نکل رہا ہے۔ یوپی میں کتنی مسجدوں کو ترپالوں سے ڈھانک دیا گیا ہے تاکہ فساد نہ ہو۔
امن و امان خراب نہ ہو۔ حالات کی یہ نزاکت ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ افسوس ہے کہ میں جب اپنے بھائیوں کو، اپنی ملت کے افراد کو دیکھتا ہوں کہ ایسے نازک وقت میں بھی ان کی پیشانی پر شکن نہیں ہے، حالات کی نزاکت کا ان کو احساس نہیں ہے، کیسی مشکلات ہیں اس ملک میں، آنے والے دنوں میں کیسے خطرات ہیں، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری آل و اولاد کے لیے کیسی دشواریاں ہیں۔ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ ملت میں احساس کی بہت کمی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ ملت کس طرح اپنی حفاظت کر سکے گی کہ جس کو خطرات کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ طوفان ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، سیلاب بلاخیز ان کے گھر کی دہلیز تک آ چکا ہے۔ شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو ریت میں چھپا لینا اور یہ سمجھنا کہ طوفان نہیں آیا ہے، بہت بڑی بے دانشی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی نگاہ ہے ملک کے حالات پر، ان سے آپ پوچھئے کہ کس طرح حالات کی سختی ان کے دلوں کو مضطرب کیے ہوئے ہے، آنے والے وقت کے بارے میں کیسے اندیشے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بربادی کے اس سے کہیں زیادہ بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں اور مسلسل محنت ہو رہی ہے، مگر ہم آپ کہاں ہیں؟ ہم کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ اجتماعیت اور وحدت کی قدر و قیمت کو کیا ہم جان رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ قرآن میں پڑھیے، احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، لیکن صحابہ کی یہ غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کی بازی پلٹ گئی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ اب سنو کہ جب یہ دشواری پیش آئی تو بعض لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہم تو اللہ کا لشکر ہیں، ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں، ہم کیسے ہار سکتے ہیں، ہم تو اللہ کا لشکر ہیں۔ قرآن کی آیت آئی، ارشاد ہوا قل ہوا من عند انفسکم، پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم ہارے ہو تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہارے ہو، تم نے حضور کے حکم کو ٹال دیا۔ حضور نے کہا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر رہنا اور اس کو چھوڑ کر نیچے اتر کر نہ آنا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ صحابہ سے چوک ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ جنگ تو جیتی جا چکی اور وہ نیچے آ گئے۔ بس اس حکم کو ٹال دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جیت ہار سے تبدیل ہو گئی۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مشقت میں ڈالنا گوارا کیا مگر اپنی سنت کو تبدیل کرنا گوارا نہ کیا۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھا لی جائے گی۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی موجود ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ رسول کی نافرمانی کے بعد تم جیت نہیں پاؤ گے، رسول کا حکم چھوڑ کر تم آگے نہیں بڑھ سکو گے، رسول کی نافرمانی کر کے تم اپنے دشمنوں پر غالب نہیں آ سکو گے۔ یہ ہے وہ سبق جو قرآن نے دیا ہے۔
آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کس طرح تربیت کرتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ترین لوگ تھے، پسندیدہ ترین۔ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، پسندیدگی کی سند عطا فرمائی، لیکن اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر اللہ کی سنت کے خلاف کوئی کام وہ کریں تو ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت برتی جائے۔ اللہ نے یہ پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی سنت ثابتہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے جو اس کائنات میں چل رہی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، سورہ صافات کی ارشاد ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، سن لو ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا، یعنی فتح اللہ کی جماعت کو ہوگی، اللہ کے لشکر کو ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کا لشکر غالب آئے گا۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا لشکر کہیں شکست کھا رہا ہے، اگر اہل ایمان کو دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے، اگر ان پر دوسروں کا تسلط ہو رہا ہے، اگر دوسرے غالب آ رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا لشکر ہونے کی صفت کھو دی ہے، ہم نے اللہ کا لشکر ہونے کا امتیاز کھو دیا ہے۔ اللہ کا لشکر ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے من کی چاہتوں پر چلے، جو نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کے کام پر آمادہ ہو جائے۔ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ عزت، نصرت، تائید، حمایت خدا کی بارگاہ سے تم کو ملے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو، توحید اور دین و ایمان پر جم جاؤ، خوف اور بزدلی سے آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو اور صاف کہو کہ ہمارا جینا بھی اللہ کی توحید پر ہے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کی توحید پر ہے۔ یہ جو خوف کا ماحول قائم ہو رہا ہے یہ اسی وقت ٹوٹے گا جب ہم اللہ پر توکل کریں گے، ایمان و یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ما تعلمت العبید افضل من التوحید، انسانوں نے توحید سے بڑی کوئی نعمت سیکھی ہی نہیں ہے۔ توحید یہ سکھاتی ہے کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، طاقت و قوت کا مالک اللہ ہے، نگاہ اللہ پر ہو۔ دنیا کی جتنی طاقتیں اور قوتیں سب عارضی اور ناپائیدار ہیں، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور طاقت و قوت و غلبہ ان کے لیے جن کو اللہ غلبہ عطا کرے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے اور اس کے پیغمبر کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ آج اگر ہم اللہ کی نصرت سے محروم ہو رہے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں، اپنے کرتوت کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سماج اور معاشرہ آج کہاں کھڑا ہوا ہے، کن چیزوں میں آج ہماری دلچسپیاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں، بحیثیت ملت ہم اپنی ملت کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کیے بغیر ہم اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا اور اللہ کی نصرت کا حقدار نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ملک کے ان مشکل حالات میں اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ لائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تھوڑا وقت، تھوڑی مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اپنی مدد اور نصرت نازل کرے، اور جب وہ نصرت نازل کرے گا سارے فتنے خود دب جائیں گے، سارے مسئلے خود حل ہوں گے، ساری دشواریاں خود دور ہوں گی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ یہ بات ہمارے ذہن و دل میں رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے ان مشکل حالات میں اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ان کے لیے غلبہ، نصرت اور تائید مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔